اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دے تو انہیں اپنے معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب اللہ اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دے تو کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ انہیں اپنے معاملے میں اختیار ہو، اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتا ہے تو وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اور اے پیغمبر، یاد کرو جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان سے ڈرے۔ پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے آپ کا ان سے نکاح کرا دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹے کی بیویوں سے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی نہ ہو، جب کہ وہ ان سے اپنا تعلق ختم کر لیں، اور اللہ کا فیصلہ ہی ہے جو پورا ہو کر رہتا ہے، جو پورا ہونے والا ہے۔ نبی پر اس معاملے میں جو اللہ نے ان کے لیے طے کر لیا ہے کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کی یہ سنت ہے ان نبیوں کے سلسلے میں بھی جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ نپا تلا مقدر ہوتا ہے، نپا تلا تقدیر ہوتا ہے۔ انبیاء کرام وہ ہیں جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ سورہ احزاب کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اس صورت کے اندر خاص طور پر 4 قسم کے واقعات کو اہمیت حاصل ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ تھا غزوہ احزاب کا، جس کا تذکرہ پیچھے آ چکا۔ دوسری اہمیت تھی غزوہ بنو قریظہ کی، اس کی تفصیل بھی پیچھے آ چکی۔ تیسرا واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
اپنی بیویوں کو اختیار دینے کا کہ اگر انہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو وہ اسے لے کر خوبصورتی کے ساتھ آزاد ہو جائیں، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کا ساتھی بن کر آپ کے ساتھ رہیں، اور اس صورت میں ان کے لیے اس قسم کے دنیاوی زیب و زینت کا مطالبہ مناسب نہیں۔ یہ واقعہ بھی گزشتہ کل تفصیل کے ساتھ گزر گیا، اور امہات المؤمنین کا جو بلند مقام اور درجہ ہے اور دوسرے عورتوں سے الگ جو ان کے متعلق احکامات ہیں اس کی وضاحت بھی گزشتہ کل آ گئی۔ چوتھا ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ متبنہ کا مسئلہ۔ متبنہ کا مسئلہ کیا ہے کہ منہ بولے بیٹے کا حکم آیا سگے بیٹے کی طرح ہے یا یہ کہ الگ ہے؟ زمانے جاہلیت سے یہ دستور چلا رہا تھا کہ لوگ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کے درجے میں رکھتے تھے۔ وہ منہ بولا بیٹا اس باپ کے انتقال کے بعد اس کا وارث بھی ہوتا تھا، اور اس منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے نکاح بھی اس مرد کے لیے جائز نہیں تھا۔ اسلام نے اس پرانے دستور کو ختم کیا اور یہ دستور قائم کیا کہ دیکھو منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح نہیں ہے، اور اس کے بیٹے سے اس بیٹے کی بیوی سے اگر وہ مطلقہ ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس منہ بولا باپ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اور اس کے لیے عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عمل کروایا گیا تاکہ اس جاہلانہ رسم کی جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ آج کی جو آیت ہے اس کے اندر متبنہ سے متعلق ہی مسائل کا تذکرہ اور ان واقعات کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ آج کی جو آیتیں ہیں، بلکہ یہ پورا سورہ احزاب بھی آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا جب سے اس کی تفسیر شروع ہوئی ہے کہ انتہائی اہمیت کے حامل یہ صورت ہے۔ اس کے اندر بہت سے اہم احکامات کو بیان کیا گیا ہے، لہذا آج کی بھی جو آیتیں ہیں اس کی بھی تفسیر انتہائی اہم ہے، اس کو بہت غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ حضرات ساری توجہ کدھر رکھیں گے؟ میرے چہرے کی طرف۔ آپ لوگ منہ جھکا لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں، سامنے بیٹھ کر آپ کی توجہ نہیں ہوتی تو مجھے کیا لگتا ہے کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں۔ لہذا آپ لوگوں کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے صحیح بات ہمارے درمیان آنے کے لیے۔ لہذا سب سے پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ کسی بات کو لے کر جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ آ جائے، کسی بات کو یا کسی معاملے کو لے کر جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ آ جائے تو پھر کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو ان کے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ظاہری طور پر اس سے جو مفہوم نکلتا اور جو مسئلہ معلوم ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے سامنے کسی انسان کی کوئی چلتی نہیں ہے، اور اسے اپنا عقل بھی ایسے معاملے میں دوڑانا نہیں چاہیے۔ جب اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے، یہ بات آپ سے کہہ دی جائے کہ اللہ کا یہی حکم ہے یا یہ کہ رسول کا یہی حکم ہے، پھر اس کے بعد اپنا حکم یا اپنی رائے یا اپنا عقل انسان کو چلانا نہیں چاہیے۔ ایک تو یہ مسئلہ بالکل صاف صاف اس سے نکل گیا اور کہہ دیا گیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اس کی رسول کے باتوں کو، اس کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ بہت سے مسائل میں آپ دیکھتے ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ
ہماری رائے یہ ہے یا ہمارا عقل ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اس مطابق وہ کیا چاہتے ہیں کہ دین ڈھل جائے، تو اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے خود کو اللہ اس کے رسول کے سامنے سرنڈر کر دینے کا، کہ اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا، اللہ اس کے رسول نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا، ہمارا کوئی مسئلہ اس میں شرعی طور پر کوئی فتویٰ ہمیں مل گیا، تو اب اس میں اپنی رائے، اپنا عقل اور اپنی خواہشات کے گھوڑوں کو دوڑانا نہیں چاہیے، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو پوری امت کے لیے اس آیت کے ذریعے یہ مسئلہ پوری امت کو سمجھا دیا گیا۔ لیکن اس آیت کے نزول کا ایک خاص پس منظر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع ہونے والے چند واقعات کے اعتبار سے۔ چند ایسے واقعات رونما ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس کے بعد یہ آیت نازل کی گئی۔ کیا تھا وہ مسئلہ؟ کیا واقعات تھے؟ ہوا یہ کہ یہ آیت نازل ہوئی اس پس منظر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کے رشتے بہت سے مسلمانوں کے گھروں میں بھیجے، نکاح کا پیغام آپ نے بھیجا بہت سے صحابہ کرام کا۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا پیغام کسی صحابیات کے لیے ان کے والدین کے پاس روانہ کیا، تو چونکہ اسلامی مزاج بھی یہی ہے، اسلامی حکم بھی یہی ہے کہ رشتے کے اندر کفاءت کا لحاظ رکھا جائے، یعنی لڑکا اور لڑکی کیا ہیں، ہم پلہ ہوں، اس کی رعایت کی جائے۔ اس کے باوجود صرف کفاءت نہ ہونے کی وجہ سے یا ہم پلہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے رشتے منظور نہیں کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ بھیجا نا کسی صحابی کا کسی صحابیات کے نام، تو اس رشتے کو منظور نہیں کیا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ کفاءت کا معاملہ یا یہ کہ لڑکی والا اس لڑکے کو، ان صحابی کو اپنی بیٹی کے قابل یا ان کے لائق نہیں سمجھتے تھے، جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے رشتہ قبول نہیں کیا۔ اور غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی ایسی وجہ ترجیح پائی جائے جو کفاءت سے بھی بڑھ کر ہو تو رشتے کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، رشتے کو واپس، یعنی اگر کوئی مناسب اور بہتر رشتہ مل رہا ہو تو صرف اس بنیاد پر کہ لڑکے کی مالی حیثیت یا خاندانی حیثیت وہ نہیں ہے جو ہماری ہے، اس بنیاد پر صرف رشتے کو لوٹا دینا نہیں چاہیے۔ اس تصور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ختم کرنا چاہتے تھے، اور لوگوں کے درمیان اس بات کی تعلیم اور اس بات کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی مناسب رشتہ ملے، بھلے وہ تمہارے خاندان کے ہم پلے کی رشتہ نہ ہو، یا یہ کہ مالی اعتبار سے سامنے والے کی بھی وہ حیثیت نہ ہو جو تمہاری یا تمہاری بیٹی کی ہے، لیکن اور دوسری وجہ ترجیحات موجود ہوں، لڑکا انتہائی دیندار ہے، یا رشتہ بھیجنے والی ذات پر دھیان رکھو کہ وہ تم سے کتنا بڑا خیرخواہ ہے تمہارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا رشتہ بھیج رہے ہیں تو یوں ہی تو نہیں بھیج رہے ہوں گے، آپ نے وجہ ترجیح دیکھی ہوگی، آپ نے تمہارے گھر کے مناسب اس رشتے کو سمجھا ہوگا، تب تو تمہارے یہاں رشتہ بھیجا گیا ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کوئی دوسری وجہ ترجیحات پائی جائے تو اس کو سامنے رکھ کر رشتہ ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ آپ ماحول بنانا چاہتے تھے، اس بنیاد پر آپ نے بہت سے صحابہ کرام کا رشتہ بہت سی صحابیات کے یہاں بھیجا، لیکن رشتہ منظور نہیں کیا گیا۔ اسی میں سے ایک خاص واقعہ یہ تھا کہ ایک صحابی تھے حضرت زید ابن حارثہ،
ان کا تذکرہ بھی آگے اس صورت کے اندر آ رہا ہے، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام باضابطہ قرآن میں لیا گیا ہے۔ کسی اور صحابی کا نام باضابطہ ان کا نام لے کر کوئی آیت نازل نہیں کی گئی ہے۔ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور آگے ابھی جسٹ دوسری آیت میں ان کا پورا واقعہ کی تفصیل آ رہی ہے۔ حضرت زید اپنی ماں کے ساتھ بچپنے میں جب ان کی عمر 8 سال تھی ننیہال گئے ہوئے تھے، نانی کے گھر گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک قبیلہ قین کا حملہ ہوتا ہے اس گاؤں کے اندر، اور اس حملے کے اندر جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، غلام اور باندی بنایا جاتا ہے، اس میں سے حضرت زید کو بھی غلام بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ قبیلہ حضرت زید کو لا کر مکہ مکرمہ میں ایک میلہ لگا کرتا تھا، عکاظ نامی، بہت مشہور میلہ، عکاظ نامی ایک بازار اور ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ اس کے اندر لا کر ان لوگوں نے حضرت زید کو بیچ دیا حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجا تھے۔ کیا تھے؟ بھتیجا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حکیم ابن حزام کی پھوپھی تھی۔ ان کے ہاتھوں حضرت زید کی فروختگی ہو گئی۔ حضرت حکیم نے ان کو خرید کر اپنی پھوپھی کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیے اور اپنے کام میں ان کو استعمال کیجیے، ابھی یہ غلام ہی باقی ہیں۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے، کس سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں۔ یہ حضرت زید کا تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ابھی دوسری آیت کے ضمن میں یہ واقعہ اور تفصیل سے آ جائے گا۔ تو حضرت زید کو پھر آگے چل کر ایسا واقعہ ہوتا ہے جو بھی اگلی آیت سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ کن کو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا پس منظر کیا ہے کہ ایک بیچے ہوئے غلام ہے، ادھر ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کا پیغام اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بھیجتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے، یعنی قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون تھی، اور خاندانی اعتبار سے قبیلہ قریش تمام خاندانوں سے بڑھا ہوا تھا، اس کا مقام اور مرتبہ دوسرے خاندانوں کے اعتبار سے اونچے درجے کا تھا۔ لہذا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کیا تھی؟ ایک قریش کے خاندان کی ایک آزاد عورت تھی، اور ادھر پیغام نکاح کس سے آیا ہے؟ حضرت زید سے، جو کہ کیا ہے دراصل؟ آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں سے بھی یہ نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا گیا، یہ نکاح کا پیغام بھی قبول نہیں کیا گیا۔ یعنی جس طریقے سے میں نے کہا نا کہ بہت سے واقعات اس موقع پر ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر کہ آپ نے پیغام نکاح بھیجا کسی صحابی کا اور وہ قابل قبول نہیں ہوا، صرف اس بنیاد پر کہ وہ خاندانی اور مالی اعتبار سے ہم پلہ نہیں تھے۔ وہی حال ان کے بھی نکاح میں ہوا، خاندانی اعتبار سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں نہیں تھے، لہذا یہ آیت نازل کر دی گئی۔ کیا؟ کہ جب اللہ اس کا رسول کسی بات کو لے کر حتمی فیصلہ کر لے تب اس معاملے میں کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو کوئی اختیار باقی
نہیں رہتا ہے۔ یعنی جب اللہ کے رسول نے کسی کا نکاح کا پیغام بھیج دیا تو اب کسی خاندان کے لیے، کسی لڑکی والی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں باقی رہتی ہے کہ وہ اس نکاح کے پیغام کو لوٹا دے یا ٹھکرا دے، بلکہ انہیں اب قبول کرنا ہی ہوگا۔ چنانچہ اس اور جو نہیں مانے گا اس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ وہ کھلی گمراہی کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ جتنا بھی رشتہ آپ نے بھیجا تھا وہ سارا رشتہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قبول ہو جاتا ہے، اور اس میں سے ایک حضرت زید اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کا بھی رشتہ ہے، اور اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کر کے کرواتے ہیں، اور مہر بھی آپ ہی ادا کر دیتے ہیں حضرت زید کی طرف سے، چونکہ یہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آیت اس پس منظر میں نازل کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ساری آیتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کی آیت کے اندر کہا گیا کہ اے پیغمبر اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا، آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھو، روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور اے پیغمبر آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان سے ڈرے۔ چنانچہ جب حضرت زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اے پیغمبر آپ کا نکاح ان سے کروایا تاکہ مومنوں کے اوپر اپنے منہ بولے بیٹے کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنا نکاح اور رشتہ اور تعلق ختم کر چکے ہوں، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی پورا ہوتا ہے، وہی پورا ہوگا۔ یہ ابھی آپ کے سامنے ہم نے ترجمہ پیش کیا۔ اس آیت کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اے پیغمبر آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا، کیا کہہ رہے تھے؟ آپ ان کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ دیکھو اپنی بیوی کو اپنے نکاح کے اندر باقی رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک تو یہ بات کہہ رہے تھے آپ، اور دوسری بات قرآن نے یہ پہ کہا اور آپ اپنے دل میں اس موقع پر وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ آگے چل کر ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ کا لوگوں کا آپ کے ذہن و دماغ میں ڈر پیدا تھا، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان سے ڈرے۔ یہ کون شخص تھے جس کے بارے میں قرآن نے یہاں کہا کہ جس پر اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا، اور یہ کون شخص تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے تھے کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھے، ان کو طلاق مت دیجیے؟ یہ شخص تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے کیا ان پر احسان کیا تھا؟ اللہ نے ان پر احسان یہ کیا تھا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک پہنچایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک آپ نے پہنچایا تھا۔ کہاں یہ قید کیے گئے تھے غلام کی حیثیت سے، پھر لا کر عکاظ کے میلے میں بیچے گئے تھے، پھر وہاں سے حضرت خدیجہ کے خدمت اور ملکیت میں آئے، وہاں سے حضرت خدیجہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک پہنچایا، اور پھر ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، بلکہ یہ ان 4 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو سب سے اول اسلام لائے تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 وہ خوش نصیب اصحاب ہیں جو سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ تو اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت زید کے اوپر اللہ کا کیا تھا؟ انتہائی بڑا احسان اور کرم تھا۔ ایک اس کے بعد قرآن نے اسی میں کیا کہا؟ اور جس پر آپ نے بھی احسان کیا۔ اب تھوڑی سی اس واقعے کو اور تفصیل سے جانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احسان کیا تھا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ دیکھیے یہاں تک میں نے بھی آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا کہ ان کی ماں ان کو ننیحال لے کر گئی تھی، وہاں قبیلہ قین کا حملہ ہوا، انہوں نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر لا کر عکاظ کے میلے میں ان کو
بیچ دیا کن کے ہاتھوں؟ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں. اور یہ بھتیجا تھے کس کے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے. یہ لا کر اپنی پھوپھی کی خدمت میں دے دیتے ہیں. پھر پھوپھی کا جب نکاح ہوتا ہے، اور یہ نکاح تب ہو رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں. آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے 25 سال کی عمر میں ہو رہا ہے، اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے 40 سال کی عمر میں. لہذا نکاح کے بعد حضرت خدیجہ خدمت کے لیے حضرت زید کو لا کر کسی خدمت میں ڈال دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اب اس کے آگے واقعہ یہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر بھائی کسی کا بیٹا ننیحال گیا تھا، وہاں سے غلام بنا کر کہاں سے کہاں چلا گیا، تو خاندان والوں کو فکر تو ہوگی ہی. تو ان کے باپ اور چچا کو یہ علم ہوا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ فلاں عرب کے مکہ شہر کے اندر فلاں انسان کی خدمت کے اندر، اس کی ملکیت کے اندر موجود ہے. چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں مکہ مکرمہ. کون؟ حضرت زید کے والد اور ان کے چچا. اور آ کر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے، ہماری اولاد کو آپ لوٹا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ جا کر خود زید سے بات کر لیجئے. اگر زید آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے تو ہم اسے نہیں روکیں گے، اور اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے تو ہم زبردستی آپ کے ساتھ بھیجیں گے بھی نہیں. چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ حضرت زید کے والد اور چچا حضرت زید سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو سارا واقعہ بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو. حضرت زید کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہوں. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جس آقا کی خدمت میں میں ابھی موجود ہوں اس ذات کو چھوڑ کر میں دنیا میں کسی اور کے ساتھ رہ نہیں سکتا. یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اثر تھا اور آپ کی صحبت کا اثر تھا کہ آپ سے اس درجے کی محبت ہو گئی تھی، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا ہے، ابھی نبی بنائے جانے سے بہت پہلے کے دن ہیں. اور تب آپ کس اخلاق حمیدہ اور اوصاف حمیدہ کے حامل تھے کہ آپ کے ساتھ رہنے والا شخص اپنے باپ اور چچا کو بھی انکار کر رہا تھا اور ان کے ساتھ اپنے خاندان والوں کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا. چنانچہ ان کے باپ اور چچا خالی ہاتھ وہاں سے لوٹ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے اوپر یہ احسان کرتے ہیں کہ ان کو غلامی سے آزاد کر دیتے ہیں، اور آزاد کرنے کے بعد باضابطہ ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں. اور ان کے بعد سے مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر حضرت زید کو لوگ زید ابن حارثہ نہیں بلکہ زید ابن محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں؟ منہ بولے بیٹے ہیں. یہ احسان تھا حضرت زید کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی غرض کا کیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ نے بھی احسان. کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اپنی بیوی کو نکاح میں باقی رکھو اور اللہ سے ڈرو. اب ہوا کیا تھا؟ آپ نے نکاح ان سے کن کا کروایا تھا؟ حضرت زید کا نکاح بھی آپ کے سامنے آیا نا واقعہ، کس سے ہوا تھا؟ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن تھی، اور ابھی واقعہ آیا پہلی آیت کے ضمن میں کہ جب رشتہ بھیجا گیا تھا تو قبول نہیں کیا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ خاندانی اعتبار سے معزز خاندان کی تھی اور یہ ایک غلام کی حیثیت سے، جو کہ آزاد کردہ غلام کی حیثیت سے ان کی ایک حقیقت تھی. لہذا جب یہ آیت نازل کر دی گئی کہ اللہ کا رسول نے جب کوئی فیصلہ کر دیا نکاح کے بارے میں یا کسی بھی معاملے میں تو اب کسی مومن کو اختیار نہیں ہے، تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت زینب بنت جہش نے نکاح کے اس پیغام کو قبول تو کر لیا. لیکن حضرت زید کو اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے ذہن و دماغ سے، ان کے دل سے ان کا خاندانی جو مقام و مرتبہ وہ مٹ نہیں رہا ہے، جس کی بنیاد پر تعلقات میں کچھ تلخی تھی میاں بیوی کے تعلقات میں، بلکہ بعض دفعہ حضرت زینب تیز زبان اور بلند آواز سے بھی اپنے شوہر سے گفتگو کر لیتی تھیں.
یعنی میاں بیوی کے تعلقات میں جو توازن برقرار ہونا چاہیے وہ باقی نہیں تھا، اور تعلقات میں وہ محبت باقی نہیں تھی جو ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت زید کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ ہمارا نبھ نہیں پائے گا، چنانچہ حضرت زید نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں انہیں طلاق دے کر آزاد کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ آتے ہیں کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ سے یہ مشورہ لیتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت زینب کو طلاق دے دوں۔ اب ان کے مشورہ لینے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خبر دی جاتی ہے۔ اسی کو بارے میں قرآن نے کہا کہ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ آگے چل کر ظاہر کرنے والا تھا۔ خبر یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیے حضرت زید اور حضرت زینب میں تعلقات قائم نہیں رہ پائے گا، اور آگے چل کر طلاق ہوگا، اور صرف طلاق ہی نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے اندر جو یہ ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح باپ نہیں کر سکتا ہے، اس رسم کو ختم بھی ہونا ہے، اور آپ کا آگے چل کر نکاح کس سے ہونا ہے؟ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہونا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور آگے چل کر اس کا باضابطہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا تھا۔ اس کی خبر آپ کو دے دی گئی تھی۔ اب جب حضرت زید آئے مشورہ کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خبر بھی انتہائی صبر آزما تھی، آزمائش سے خالی نہیں تھی۔ کیوں؟ ایک تو آپ نے خود نکاح کروایا تھا اپنے ان بیٹے کی اصرار کر کے، دیکھیے قرآن کی آیت نازل ہوئی تب جا کے نکاح ہوا۔ سوچیے آپ کا کتنی خواہش ہوگی کہ میرے بیٹے کا نکاح ان سے ہو جائے، ہے نا؟ قرآن اس آپ کی مرضی کے مطابق وہ آیت نازل کر دیا گیا کہ آپ کے فیصلے کے بعد، آپ کے پیغام بھیجے جانے کے بعد اب کسی کو اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ ایک تو آپ نے خود نکاح کروایا، آپ نے خود مہر دیا، پھر کل چل کر اسی بہو سے پھر نکاح کرنا، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا، جو کہ عرب کے اندر انتہائی برا عمل مانا جاتا تھا۔ تو لوگ کیا کیا باتیں کریں گے، کیا ماحول بنے گا، کیا کیا بدنامیاں اور کیا کیا اعتراضات میرے اوپر کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں تھیں۔ چنانچہ جب حضرت زید مشورہ کرنے آتے ہیں تو آپ ایک مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھو، آپ یہ سمجھتے کہ ابھی تو اللہ نے مجھے حتمی طور پر یہ فیصلہ تو کیا نہیں ہے، ابھی یہ مجھے حکم تو دیا نہیں گیا کہ تم نکاح کر لو اور ان کو طلاق کا مشورہ دے دو، لہذا آپ سوچتے ہیں کہ جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہے تب تک میں حضرت زید کو یہی حکم دیتا ہوں، یہی مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھو بیوی سے اپنے تعلقات کو باقی رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو طلاق پسند نہیں، اللہ کو طلاق پسند نہیں ہے، لہذا اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھو۔ وہی یہاں کہا گیا کہ آپ ان سے کیا کہہ رہے تھے کہ امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کو طلاق پسند نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت زید کو آپ یہی مشورہ دے کر واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اور وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور اپنے دل میں وہ بات کو چھپا رہے تھے جو اللہ جن کو ظاہر کر، مطلب یہ بات یہ آپ نے نہیں کہا حضرت زید کو کہ مجھے ایسی وحی بھیجی جا چکی ہے کہ آگے چل کر یہ ہونے والا ہے، تمہارا رشتہ باقی نہیں رہے گا اور نکاح پھر مجھے کرنا ہے، یہ آپ نے ظاہر نہیں کیا، حالانکہ اللہ آگے چل کر اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اللہ نے باضابطہ اس کا آگے چل کر حکم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کہا آپ لوگوں سے ڈر بھی رہے تھے، آپ کو اتنی بات تھی نا کہ لوگ کل کیا کیا باتیں کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا واللہ احق ان تخشیٰ، ارے بھائی اگر ڈرنے کا حق کسی سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے۔ اللہ کے حکم میں انسان کسی انسان سے ڈر کر اللہ کے حکم کو چھوڑنا یہ بیوقوفی ہے۔ اللہ کا جب حکم آ جائے تو اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک مومن مرد ایک مومن عورت کو ہر حال میں کھڑا رہنا چاہیے، اور لوگوں کی ملامت سے، لوگوں کے اعتراضات سے لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ ایک مومن کو نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی دنیا میں ہمارا آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، لیکن لوگ راضی ہو جائے، لوگ کے ڈر سے، سماج کے ڈر سے، معاشرے کے ڈر سے، اپنے گھر بار کے اہل و عیال کے ڈر سے ہم ہر طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ کیا کہہ دے گا واللہ احق ان تخشیٰ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان سے ڈریں۔ چنانچہ ہوتا ہے کیا، آگے واقعہ بیان کیا گیا فلما قضى زید منها وطرا،
چنانچہ جب حضرت زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا، یعنی آگے چل کر حضرت زید آخرکار طلاق دے دیتے ہیں، زوجناکا، تو قرآن نے کہا تو ہم نے آپ کا ان سے نکاح کروایا۔ نکاح پڑھانے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و، یعنی یہ نکاح کس نے کروایا؟ آسمان پر یہ نکاح ہوا، اور کس نے کروایا؟ خود اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نے کہا زوجناکا، اے پیغمبر ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب بنت جحش سے کروایا۔ یعنی دنیا کو جو کہنا ہے کہے، یہ نکاح خود کس نے کروایا؟ اللہ کے حکم سے ہوا، اور نکاح کروانے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے آپ سے ان کا نکاح کروا دیا۔ آگے چل کر حضرت زینب بنت جحش کا نکاح کس سے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہی متبنہ والے مسئلے کو ختم کیا جائے۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹے کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنا تعلق ختم کر لے۔ جب تک وہ بیوی باقی ہے، کوئی بھی مرد، کوئی بھی خاتون کسی بھی مرد کے نکاح میں، تب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن میں منہ بولا بیٹا اس عورت کو طلاق دے دے، اس سے تعلق اپنا ختم کر لے، تو اس کے بعد پھر اس کا باپ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی رسم کو جاری، پرانے رسم کو ختم کرنے کے لیے اور اس نئے دستور کو دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عملی طور پر یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کروایا، اور کہا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا فیصلہ تو پورا ہونے ہی والا ہے۔ یہ اللہ کا پورا فیصلہ تھا، پورا ایک نظام تھا۔ یعنی اصل ہونا یہ تھا کہ حضرت زینب کو آپ کے نکاح میں آنا تھا، اس سے پہلے یہ سارا کام اس لیے کروایا گیا، یہ سارا نظام چلایا گیا تاکہ یہ برا رسم دنیا کے اندر سے کیا ہو، ختم ہو جائے۔ چنانچہ جس کو کہا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، کہ اللہ نے جس بات کو طے کر دیا نبی کے لیے، تو اب نبی کے لیے اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ کر دیا گیا نبیوں کے لیے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، تو اب اس پر اعتراضات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو لے کر کوئی سوال کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، چونکہ اللہ کی یہی سنت، اللہ کا یہی طریقہ اور دستور چلا رہا ہے ان نبیوں کے سلسلے میں بھی جو آپ سے پہلے گزر چکے، آپ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کے سلسلے میں بھی اللہ کی یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ اللہ کا فیصلہ نبیوں کے سلسلے میں جو ہوتا ہے وہ اس کو لے کر اب کوئی اعتراضات نہیں کیا سکتے۔ یعنی اس کے بعد بہت اعتراض کیا کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دیکھیے یہ اپنے بہو سے آپ نے نکاح کر لیا، قرآن نے کہا نہیں، اب کوئی تنگی باقی نہیں ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور جان لو کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل نپا تلا تقدیر ہوتا ہے۔ یہ تقدیر تھا اور بالکل نپا تلا تقدیر تھا جو آپ کے لیے مقدر کیا جا چکا تھا، وہی آج دنیا کے اندر رونما ہوا۔ چنانچہ الذین یبلغون رسالات اللہ، کہا کہ نبی کون ہے؟ نبی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ یہ نبیوں کی صفات ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حسیبہ، اور اللہ حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہے۔ آئی سمجھ میں تفسیر آپ لوگ ان آیات کی اہم تفسیر ہے کہ نہیں ہے؟ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ توجہ سے ساتھ دیں، میرے اوپر بہت دباؤ ہے۔ دیکھیے 4 دن 5 دن بچا رمضان کا، اب قرآن پڑھیں کہ ہم تفسیر، اتنا مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے ابھی، اتنے زیادہ تفصیلات ہے اور وقت بھی نہیں ہے، 4 صفحہ اور بچ رہا ہے اور 4 دن ہم لوگ کے پاس ہے، لیکن اتنے احکامات ہیں۔ کل کی جو آیت ہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر 3 دن تفسیر ہو تو کم ہے، لیکن ابھی میں نے ارادہ کر لیا کہ ہم لوگ ختم نبوت پر انشاءاللہ عید کے بعد ہی بات کریں گے۔ ابھی سرسری طور پر ہم لوگ ان آیات سے نکل جائیں گے اور کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم سورہ احزاب ہم لوگ کی کیا ہو جائے، پوری ہو جائے۔ اس میں آپ لوگوں کا ساتھ دینا ضروری ہے، تھوڑا سا وقت بھی ہو سکتا ہے، ابھی 2-4 دن زیادہ تفسیر کے اندر لگے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔